اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہم ایک دوسرے مذہب کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں، مسیحیت کا، عیسائیت کا۔ عیسائی حضرات اس کے لیے مسیحیت کا لفظ پسند کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم عیسیٰ لفظ ہمیں قبول نہیں ہے، ہمیں مسیح لفظ قبول ہے، جس کو یسوع المسیح کہتے ہیں۔ دوبارہ تو جو مسیحیت ہے اس کا مطالعہ آج سے شروع کرتے ہیں۔ تو مسیحی جو ہے ان کے سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن، جس کو عربی میں حد کہتے ہیں، کہ کس کو کہتے ہیں مسیحیت، تو اس کی تعریف یہ کی گئی ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ جو بھی حوالے دیں وہ ہم مسیحی حضرات ہی کے دیں، ان کے جو ہم مذہب ہیں انہی بڑے علماء کے حوالے دیں، چاہے وہ ان کے مذہبی علماء ہو، چاہے وہ ان کے ادبی علماء ہو، تو ان کے حوالے ہم دیں گے۔ تو انہوں نے جو خود اپنے مذہب کی تعریف کی ہے وہ یہ ہے کہ عیسائیت وہ مذہب ہے جس کی بنیاد پہلی صدی میں مسیح ناصری نے رکھی، اور جس کا محور ان کی زندگی، مقصد حیات اور پیغام ہے۔ یہ امریکن پیپلز انسائکلوپیڈیا والیوم 5 ہے، پیج ہے 435، شکاگو سے چھپا 1960 میں۔ اس میں یہ عیسائیت کی تعریف کی گئی ہے۔ اس کی تشریح میں جو انسائکلوپیڈیا کے مقالہ نگار ہیں وہ لکھتے ہیں کہ اپنی مختلف شکلوں کے باوجود عیسائیت کی پہچان ان کے متعدد عقیدے ہیں، جنہیں عیسائیوں کے ہاں عالمگیر قبول عام حاصل ہے، یعنی خدا کو خالق ماننا، انجیل کو خدا کا کلام ماننا، یسوع کو خدا کا بیٹا ماننا، اور نوع انسانی کی طرف خدا کا آخری مجسم پیغام ماننا، یسوع کو خدا کے علاوہ مکمل انسان ماننا، مطلب خدا بھی ماننا اور انسان بھی ماننا، ان کی قربانی پر مبنی موت اور معجزانہ طور پر جی اٹھنے پر یقین رکھنا، اور یہ تسلیم کرنا کہ وہ اپنی قربانی اور رفع آسمانی کی بدولت ان تمام لوگوں کی معافی، نجات اور ابدی زندگی دلوانے پر قادر ہیں جو ان کے وسیلہ سے خدا کی طرف آئیں۔ اسی صفحے پر یہ ان کی تشریح بھی ہے۔ ان کے جو عقائد ہیں، مسیحی عقائد، وہ ہیں 6۔ اس کا خلاصہ میں بتا دیتا ہوں، باقی ان کی تفصیل سے بات ہوگی سب پہ۔ پہلا ان کا نظریہ ہے تثلیث، ٹرینٹی، انگریزی میں کہتے ہیں ٹرینٹی، TRINITY، یعنی خدا کو خالق ماننے کے ساتھ ساتھ یسوع اور روح القدس نامی ایک وجود کو بھی خدا ماننا، 3 خدا ماننا۔ تثلیث کا لفظی معنی ہوتا ہے 3 بنانا۔ دوسرا ہے ان کا نظریہ تجسم، انکارنیشن، یہ عقیدہ کہ خدا نے یسوع کا روپ دھار کر انسانی اور زمینی زندگی بسر کی۔ آپ یہ یسوع کا لفظ بار بار آ رہا ہے، چونکہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے واقف ہیں، تو یسوع جو ہے ان مسیحی حضرات کے مطابق حضرت عیسیٰ کا نام تھا، اور وہ کہتے ہیں ہمیں اس نام کے علاوہ ان کا کوئی نام قبول نہیں ہے۔ عیسائی کہتے ہیں مسلمانوں نے ایسے ان کے نبی نے کہیں سے سن لیا تھا تو انہوں نے کہہ دیا، ورنہ عیسائی وہ کہتے ہیں جی ہم اس نام کو مانتے نہیں ہیں۔ لیکن جو ان کا جیو لنک ترجمہ امریکہ سے چھپا ہے، اردو میں پہلے چھپا، پھر اس کو مارکیٹ سے واپس لے لیا، ہمارے پاس اس کی کاپی ہے۔ اس میں تھرو آؤٹ پوری کتاب میں انہوں نے جہاں جہاں خدا یا خداوند تھا اس کو اللہ لکھا ہے، جہاں جہاں یسوع تھا اس کو عیسیٰ لکھا ہے، جہاں جہاں سردار کہن تھا اس کو امام لکھا ہے، یعنی تمام مسلمانوں والے اصطلاحات استعمال کی ہے۔ بہرحال یسوع جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مسیحیوں کا نام ہے، لہذا بار بار یہ لفظ آئے گا، اس کو آپ ذہن میں رکھیں۔ تو عقیدہ ان کا دوسرا یہ ہے نظریہ تجسم، کہ خدا نے یسوع کا روپ دھار کر انسانی اور زمینی زندگی بسر کی، کہ خدا انسان کے روپ میں آیا۔ تیسرا ان کا نظریہ ابنیت، سنشپ، بیٹا ہونا، یعنی یسوع کو خدا اور خدا کا مدر ماننے کے علاوہ خدا کا بیٹا بھی ماننا۔ نمبر 4 نظریہ کفارہ، اٹونمنٹ، یعنی یہ عقیدہ کہ یسوع کے صلیب پر مرنے اور پھر جی اٹھنے سے انسان کی نجات کی صورت پیدا ہوئی اور انسان کا ازلی گناہ معاف ہوا۔ ازلی گناہ سے مراد وہ گناہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جو اس درخت کے پاس چلے گئے تھے، اس درخت میں سے کچھ کھا لیا تھا، اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ ازلی گناہ ہے، سب سے پہلا گناہ، اور حضرت آدم کی تمام اولاد پیدا ہوتے وقت ہی گناہ گار ہوتی ہے اس گناہ کی وجہ سے، اور وہ موروثی گناہ ہے، وہ نسل در نسل ان میں شفٹ ہوتا آ رہا ہے، اس کو وہ کہتے ہیں ازلی گناہ۔ تو نظریہ کفارہ یہ ہے کہ یسوع کے صلیب پر مرنے
اور پھر جی اٹھنے سے انسان کی نجات کی صورت پیدا ہوئی اور انسان کا ازلی گناہ معاف ہوا۔ نظریہ آمد ثانی، پانچواں کا عقیدہ ہے سیکنڈ کمنگ، یعنی یسوع کی دوبارہ آمد پر یقین۔ اس معاملے میں مسلمان ان کے ساتھ ہیں کہ مسلمان بھی کہتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں گے دوبارہ، وہ بھی کہتے ہیں اب سب قوموں کو انتظار ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے لیے آئیں گے، ہماری حمایت کریں گے۔ مسلمانوں کو یہ ہے کہ ہمارے لیے آئیں گے، ہماری حمایت کریں گے۔ یہودی حضرات اپنے مسیح کے انتظار میں، وہ کہتے ہیں یہ مسیح آئے گا، سچا مسیح، تو حضرت عیسیٰ کو وہ سچا مسیح نہیں مانتے، تو وہ کہتے ہیں جی جب وہ آئیں گے تو وہ ہماری حمایت کریں گے۔ اب دیکھیں وہ کس کی حمایت کرتے ہیں، لیکن جو ہمارے پاس ریکارڈ ہے مسلمانوں کے پاس وہ سب سے اتھینٹک ہے، وہ سب سے زیادہ مصدقہ ہے، اس کے مطابق وہ صحیح عقیدہ اگر بیان کریں گے کہ میں اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں۔ 6 نمبر عقیدہ ان کا ہے نظریہ کتاب، یعنی مروجہ اناجیل کو خدا کا کلام ماننا۔ اب ایک بات کی وضاحت کر کے پھر آگے چلتے ہیں، ابھی تعارفی ہے پروگرام ان کا، یہ کہ انہوں نے خدا کو انسان کیوں مانا، کہ انہوں نے یہ کیوں عقیدہ بنایا کہ خدا نے انسان کی شکل اختیار کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کے جتنے بھی مشرک ہوئے ہیں انہوں نے جب خدا کی عظمت پر نظر کی تو وہ اس بات کو تسلیم نہیں کر سکے، ان کا دل نہیں مانا کہ وہ اتنی زیادہ مخلوق کی باتیں وہ سب کی وہ سنتا ہوگا، اس کو سارا پتہ چل جاتا ہوگا۔ ایک یہ کہ رش بہت زیادہ، دوسرا کہ اس کی شان اتنی زیادہ بلند ہے کہ ہماری بات اس تک نہیں پہنچ سکتی، ہم اتنے گھٹیا ہیں، ہم اتنے کم ترین ہیں کہ اس اعلیٰ ترین تک، اس برترین تک ہماری بات نہیں جا سکتی۔ لہذا انہوں نے کوئی ایسا وسیلہ ڈھونڈنا چاہا جس کے وسیلے سے اس کے دربار تک اپنی بات پہنچائی جا سکے۔ تو وجہ یہ ہے کہ ان کے خیال میں الوہیت کے لیے ضروری ہے نظریہ تجسم کیوں اپنایا، کہ جسم اختیار کیا خدا نے انسان، اور جتنی بھی یہ باتیں یہ چونکہ اسلام کے خلاف ہے، اس کو پہلی دفعہ ایک ہی دفعہ فکر آپ سن لیں کہ نقل کفر نہ باشد، اسلام کے لحاظ سے یہ سارا کفر ہے، تو ہم یہ ان کی بات دہرا رہے ہیں، ہم نے اس عقیدے پر یقین رکھتے، ان کی بات سمجھا رہے ہیں کہ ان کے عقائد کیا ہیں۔ بہر وہ کہتے ہیں جو بھی دنیا کے مشرک ہوئے ان کا وجہ یہ تھی، ان سب نے انسان کی شکل میں خدا کا آنا مانا ہے۔ الوہیت کے لیے ضروری ہے کہ انسان کی رشد و ہدایت کے لیے وہ تجرید اور تنزیہ کی بلندیوں سے نیچے اترے، اپنی خدائی کی بلندیوں سے نیچے اترے، اور انسانی قالب اور بشری سانچے یعنی انسانی جسم کی حد بندیوں کو قبول کرے، کیونکہ اس کے بغیر محدود کا غیر محدود سے تعلق سمجھ میں آنے والا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ذات لا محدود ہے اور ایک ذرہ بے مقدار ہے انسان، اس کا تعلق جو ہے وہ اتنی ذات پاک، اتنی بلند ذات سے ہو جائے جو لامحدود ہے۔ وہ اس دونوں کا تعلق تب ہوگا، ان کی فریکوینسی تب قائم ہوگی جب وہ اتنے ہی جسم کو اختیار کرے گا، اتنے ہی جسم کو قبول کرے گا جتنا اس کے سے بات کرنے والے کا جسم ہے، تب جا کے ان کا رابطہ آپس میں ہوگا۔ یہ تو تھا ان کے عقائد کا خلاصہ۔ اب ان کی جو کتابیں ہیں ان کا تعارف، تو جب ہم نے یہودیت کی بات کی تھی تو اس وقت کہا تھا کہ تورات جو ہے وہ 2 قسم کی ہے، جو مین تقسیم ہے اس کی، وہ یہ ہے کہ ایک تورات ہے جس اصل تورات میں صرف 5 کتابیں ہیں۔ سامری جو ہیں وہ صرف اور صرف اس تورات کو مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی حضرت موسیٰ پر جو وحی آئی اس کے بعد کوئی وحی ایسی نہیں جو قابل اتباع ہو، لہذا وہ 5 کتابوں والی تورات کو مانتے ہیں، وہ ہیں سامری، اس کو کہتے ہیں سامری تورات۔ جو ہیبرو بائبل ہے، جو یہودی جس کو مانتے ہیں، وہ ہے 24 کتابوں والی، اس میں 5 کتابوں والی تورات ہے، اس کے بعد جو باقی ہیں 19 کتابیں وہ دوسرے انبیاء کی ہیں، جن میں انبیاء اعلیٰ بھی ہیں ان کے حساب سے، ہمارے لیے جو ہے نا کہ سارے ایک جیسے، وہ کہتے ہیں جی بڑے انبیاء اور چھوٹے انبیاء، ان کی کتابیں بھی ہیں، اور ان کے علاوہ جو دانشور ہوئے ہیں ان کا کلام بھی ہے، تو 19 کتابیں وہ ہیں۔ یہ ٹوٹل 24 کتابوں والی بائبل کو مانتے ہیں، اس کو کہتے ہیں وہ ہیبرو بائبل، عبرانی بائبل، ہیبرو عبرانی کو کہتے ہیں، عبرانی ان کی زبان تھی جو آج کل بھی اسرائیل میں سرکاری زبان ہے۔ یہ تو تھا یہودیوں کا مسئلہ۔ جو عیسائی حضرات ہیں یہ ان 24 کتابوں کو بھی مانتے ہیں، بلکہ زیادہ کتابوں کو مانتے ہیں۔ تو ان کے جو 3 ہیں مین گروپ، 3 ہیں ان کے جو مین گروپ ہیں، آرتھوڈاکس بنیاد پرست جن کو کہہ لیں، راسخ العقیدہ، ان کی بائبل میں ہیں 80 کتابیں۔ اب آپ نے تصور کرنا سمجھنے کے لیے کہ بھئی کوئی ایک کتاب ہے جس کے 80 سپارے ہیں، آپ ایسے سمجھ لیں بات،
दूसरी है कैथोलिक क्रिश्चियन ओटी, ओल्ड टेस्टामेंट। ये दो इस्लाह में बार बार आएंगी, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, पुराना अहदनामा, नया अहदनामा। पुराने अहदनामे से मुराद हज़रत ईसा से पहले जितने अंबिया हुए जिनका कलाम इनके पास था या दानिशवरों का कलाम था, उसको वो कहते हैं पुराना अहदनामा। अहदनामे से मुराद वो अहद जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने किया था हौरब में, कि भाई ये कौम जो बने इसराइल है, या पूरी दुनिया की पसंदीदा कौम होगी मेरी, और ये पूरी दुनिया के हाकम होंगे, सबसे आला कौम होगी। ये कहते हैं कि वो अहदनामा ख़त्म हो गया, अब नया अहदनामा हमारे साथ हुआ यसू के साथ। तो उस अहदनामे के मुताबिक अब यहूदी पसंदीदा कौम नहीं रहे, हम पसंदीदा कौम है, खुदा के बेटे अब हम बन गए। तो ये कहते हैं कि ये नया अहदनामा है। तो नया अहदनामा, पुराना अहदनामा। नया अहदनामा से मुराद हज़रत ईसा और उनके बाद जो है इनके जो बुज़ुर्गों ने जमा किया है कलाम, उसको कहते हैं। और 27 किताबें हैं वो, जो पुराना अहदनामा उसमें फ़र्क है। नए अहदनामे में ये तीनों ग्रुप जो हैं वो 27 ही मानते हैं, पुराने का फ़र्क है। जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन ओल्ड टेस्टामेंट है ओटी, उसमें वो मानते हैं 80 किताबें हैं। वो कहते हैं 53 पुरानी थी, 27 नहीं है। जो कैथोलिक्स हैं जिनकी तादाद पहले बहुत ज़्यादा थी, जिनके सरबराह को पोप कहा जाता है, अब उनकी तादाद कम हो गई है क्योंकि दुनिया में प्रोटेस्टेंट्स बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं अपने अकीदे की वजह से। जो उनका अकीदा वो आगे आ जाएगा। तो उनकी जो बाइबल है उसमें है 73 किताबें। अब आप समझें कि एक में 80 सुपारे हैं, एक में 73 सुपारे हैं। एक तीसरा वर्जन है, वो है प्रोटेस्टेंट बाइबल। उनकी जो बाइबल है उसमें 66 किताबें हैं, और तीनों ही कलाम खुदा हैं, और तीनों ही रूहुल कुद्स की तायद से कहते हैं लिखी गई हैं। अब रूहुल कुद्स का जो तायद से लिखी गई, एक उसके 66 किताबें हैं, दूसरी जो रूहुल कुद्स की तायद से लिखी गई 73 हैं, और तीसरी जो लिखी गई वो 80 हैं। इसके अलावा जो नई बाइबल लिखी गई हैं वो मॉर्मन फ़िरका है, एक अमेरिका में था, उस पर पाबंदी लगा दी गई, उसकी बाइबल अपनी है। उसके अलावा खुदा के गवाह यहोवा विटनेस, उनकी बाइबल जनाब, आप उनसे आप दुकान पे जाएं, कुरान मजीद उससे कहें जी मैंने कुरान मजीद लेना है, तो आप चाहे ट्रक लोड कर लें, किसी दुकानदार को खुशी होगी। बल्कि उसको अगर आप उससे कहें 10,000 कुरान मजीद दे दो मुझे, वो कहा जी आप 20,000 ले जाएं। इनसे आप बाइबल मांगे, बाइबल नहीं देंगे। यहोवा विटनेस की बाइबल है, हमें 7 साल हो गए ढूंढते, वो नहीं मिली। किसी दोस्त के पास है, उससे तो देख लीजिए, जो उससे देखना था वो भी देख लिया, कि नहीं देते। वो मॉर्मन बाइबल नहीं देंगे आपको, मतलब वो देते नहीं हैं। तो वो उनके अपने वर्जन है, किसी जगह किसी ने कुछ कर दिया, किसी जैसे आपको बता दिया कि भाई एक के 66 पारे, एक के 73 पारे, एक कैसी है, सब कलाम खुदा। तो ये तो था इनकी किताबों का तारफ़। उसके बाद हमने ये एक बात और करनी है कि भाई अहले किताब की मुक़द्दस किताबों का मुतालिया क्यों ज़रूरी है, आखिर हम क्यों पढ़ें, क्यों उनको देखें। उसकी वजह यह है कि मुख्तलिफ़ वजूह हमारे उलमा ने बयान की हैं कि इन वजूह की बुनियाद पर अहले किताब की किताबों का मुतालिया ज़रूरी है। मसलन हजूर अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक़ पेश गोइयों का सबूत पेश करने के लिए हमें उनकी किताबें पढ़ना पड़ेंगी कि भाई ये आपकी किताब में ये लिखा हुआ। अगरचे पहले नबियों की पेश गोई होना कोई शर्त नबूवत नहीं है, ये आप ज़हन में रखें। हज़रत इब्राहीम के बारे में किस नबी ने पेश गोई की थी? हज़रत नूह के बारे में किस नबी ने पेश गोई? किसी ने नहीं की थी, नबी हैं वो। हज़रत मूसा के बारे में किसने पेश गोई की थी? किसी ने भी नहीं की। तो ये पेश गोई होना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन चूँकि हमारे पास दलील है, हमारे पास वो पेश गोइयों का सबूत है, लिहाजा हम उनकी किताबें पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि फ़लाँ किताब में फ़लाँ जगह पर रसूल करीम अलैहिस्सलाम के बारे में पेश गोई की गई है। तो उसका सबूत फराहम करने के लिए भी हमें वो किताबें, ये साबित करने की कुरान मजीद थ्रू आउट कुरान मजीद में कहा गया है कि कुरान पहली किताबों का मिसदाक है। एक आप फिक्रा इसको दुरुस्त कर लें, तस्दीक करने वाला तो बात की बात है, मिसदाक है उन पेश गोइयों को जो पहली किताबों में कुरान के बारे में थी, कि वो एक नबी आएगा, उसके पास आती शरीयत होगी, ये वाली शरीयत होगी, जिहादी शरीयत उसके पास। अच्छा, तीसरी बात, तहरीफ बाइबल साबित करने के लिए आपको बाइबल पढ़ना पड़ेगी। आप किसी किताब को पढ़ेंगे तो पता चलेगा ना। अगर हम किसी की किताब ना पढ़ेंगे तो हमें उसके अकायद से वाकिफ़ कैसे होगी, हमें अपने अकायद की रोशनी का कैसे पता चलेगा, उसके अकायद की गलती का कैसे पता चलेगा। तो पढ़ेंगे तो पता चलेगा ना, इसलिए भी पढ़ने की ज़रूरत है। जो कहा जाता है कि इन किताबों को पढ़ने से मना, वो
شروع میں تھا، شروع اسلام تھا جب لوگوں کے ابھی ابتدائی دور تھا تو اس میں بہت سارے کام منع کیے گئے، پھر بعد میں اجازت دی، اسی میں یہ دوسری کتابیں پڑھنے سے منع کی، اسی میں قبرستان میں عورتوں کا جانا منع کیا تھا، اسی میں مختلف چیزیں منع کی گئی تھی، لیکن بعد میں جب اسلام میں لوگ پکے ہو گئے تو پھر وہ چیز آہستہ پابندیاں آہستہ آہستہ، جیسے حکیم یا ڈاکٹر پہلے مریض سے پرہیز کراتا ہے، پھر آہستہ آہستہ ان کو غذائیں کھانے کی اجازت دے دیتا ہے۔ دوبارہ پھر یہ کہ غیر مذہب کے والوں کی ہدایت کے لیے پہلے تعلیم ہے، اگر ہم ان کو دلیل سے بات کرنا چاہیں ان کے ساتھ تو پہلے ان کی بات ہم پڑھیں، اس کو سمجھیں کہ بھائی آپ یہ کہتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں، تب ہی ہم ان کو دلیل سے ان کے ساتھ بات کر سکیں گے۔ اور ان کی تعلیم جب تک ہم نہیں پڑھیں گے ہم ان کو تعلیم نہیں دے سکتے، اسی طرح مؤثر طریقے سے ہم تعلیم نہیں دے سکتے جب تک ہم ان کی کتابیں نہ پڑھیں کہ بھائی یہ آپ کہتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں۔ اسی طرح کسی سے بھی جنگ لڑنے سے پہلے اس تک دعوت پہنچانا ضروری ہے، مطلب اسلام ابتدا سے ہی جنگ کا حکم نہیں دیتا، کہتا ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنی کتاب ان تک پہنچاؤ، جیسے سورہ الفرقان 25 نمبر سورت کی 52 نمبر آیت ہے، ان کی کتابوں سے واقفیت حاصل کرو، ان کی زبان اور اصطلاحوں میں ان کو سمجھاؤ، ان کی ایک اصطلاح ہے، ان کی زبان، اس زبان میں ان سے بات کرو جیسے بچے سے بات کرتے ہیں، کہ جب تک آپ توتلی زبان سے بچے سے بات نہیں کریں گے وہ بچہ بات نہیں سمجھے گا، چاہے آپ جتنے مرضی دانشور ہوں۔ اگر آپ توتلی زبان سے بات کریں گے اس بچے کو سمجھ آئے گی یہ مجھے یہ کہتے ہیں، مثلاً بچہ پانی کو مم کہتا ہے تو حضرت جو ان کے مخاطب ہیں اس بچے کے، انہوں نے 7 PhD کی ہوئی ہیں، وہ اس کو پانی کہیں واٹر کہیں بچے کو سمجھ نہیں آئے گی، جب اس کو کہیں گے مم پینا آپ نے تو وہ فوراً کہے گا ہاں۔ تو بھائی اس کی بات اس کی اصطلاح میں کرو تب جا کے اس کو بات سمجھ میں آئے گی۔ پھر اور آپ کبھی بھی بات کریں تو وہ بات سنتے ہیں، وہ باقی ماننا نہ ماننا ان کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں، کوئی حالات کا جبر ہوتا ہے، خاندانی جبر ہوتا ہے، تو ان کی جب تک آپ اصطلاح میں بات نہیں کرو گے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں نے ان پر حجت تمام کر دی؟ تو حجت تمام کرنے کے لیے بھی تعلیم ہے پہلے۔ اور جب آپ زبان سے سمجھاؤں گے اس میں نہ قتل و غارت ہے نہ جنگی آلات کی ضرورت ہے، آپ صرف اور یہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ اگر مسلمانوں نے تمام کافر قتل کر دیے تو تبلیغ کس کو کریں گے؟ یہ جو حکم ہے تبلیغ کا، تو بھائی قتل نہیں کرنا کسی کو، گولی نہیں مارنی کسی کو، جنگ نہیں لڑنی، سب سے پہلے اس کے ساتھ دلیل سے بات کرنی ہے کہ بھائی یہ ہمارا موقف ہے، اس میں اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے تو بتاؤ۔ اور بہت سارے لوگ جو مسلمان ہوئے ہیں پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں، جنگ سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا، جتنے بھی مسلمان ہوئے ہیں۔ اب وہ بات ہوئی تھی پچھلے سال کسی جگہ کہ ایک آدمی، یہ اپنے زاہد الراشدی صاحب، مولانا زاہد الراشدی، وہ کہتے ہیں میں برطانیہ میں گیا تو مجھے وہ ایک آدمی ملا، تو وہ انجینئر تھا مصر میں، تو اس نے وہاں پر کسی مسلمان سے کہا کہ بھئی یار یہ فلاں بات نہیں مجھے قرآن کی سمجھ میں آتی، اس نے کہا جان بوجھ گئے، اس نے کہا یار یہ آپ ایسے کرو کہ مجھے نا، میں بھی آپ کے ساتھ انجینئر ہی ہوں نا، میں کون سا کو مذہب یاد ہوں، مجھے بھی نہیں پتا قرآن میں کہاں لکھی، آپ ذرا قرآن بھی سے مجھے ڈھونڈ کے دو۔ اس کو اس نے انگریزی ترجمہ لا دیا اور آج کل اس کا نام عبداللہ ہے۔ تو بھائی اس کو پڑھنے تو دو، اس کو سمجھاؤ، وہ کوئی سوال کرتا ہے اس کا سوال حل کرو، پھر وہ انشاءاللہ دین حق کو قبول کرے گا۔ تو بجائے قتل کرنے کے آپ دلیل سے بات کرو، ان کی اصطلاحوں میں بات سمجھاؤ، ان کو ان کی زبان میں بات کرو، ان سے ان کی اپنی تعلیم پہنچاؤ ان تک، تو پھر تب بھی آپ یہ کام مؤثر طریقے سے آپ کا افیکٹولی آپ تب کر سکتے ہو جب ان کی کتابیں پڑھ رکھی ہوں گی۔ اسی طرح اگر غیر مذاہب والوں کی کتابیں نہیں پڑھیں اور کسی نے ان کے کسی جاننے والے سے بحث شروع کر دی تو یہ بحث میں ہار جائے گا اور کئی آدمیوں کے مرتد ہونے کا باعث بنے گا۔ وہ کہیں گے کہ یہ سچا تھا جو جیت گیا، حالانکہ اس کا اپنا قصور ہے کہ اس نے پڑھا ہی نہیں ان کو۔ غیر مسلموں کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے بھی ان کی کتابوں کا مطالعہ ضروری ہے۔ اگر ان کی کتابوں کے مطابق بات نہ سمجھائیں تو ان کو سمجھتے، وہ ایک خاص سٹائل کے عادی ہیں، اس سٹائل کے مطابق ان سے بات کرنا۔ تو جس مسلمان عالم کو یہ بات کلیئر ہو جائے، ثابت ہو جائے کہ غیر مسلموں کے دلائل درست نہیں ہیں، تو اس پر لازم ہے کہ وہ اپنی تحقیق کو لکھے، وہ لوگوں تک اپنی بات پہنچائے۔ اور ہمارے جو بڑے بزرگ جو ہندوستان میں ہوئے ہیں، جنہوں نے انگریزوں کا مناظروں میں مقابلہ کیا، ان کے مطابق
اس زمانہ میں نماز روزہ سے بھی زیادہ بڑا فرض یہ ہے کہ آپ ان کی کتابیں پڑھیں اور ان کی کتابوں کے مطابق اسلام کا دفاع کریں. یہ آپ پر نماز روزہ سے زیادہ فرض ہے، کیونکہ میڈیا جو ہے اس کی وار ہمیشہ سے مؤثر رہی ہے، لیکن آج کل تو کام ہی یہ میڈیا کا ہے. مطلب اس کو آپ کہہ لیں کہ جنگ کی سب سے مؤثر قسم اب یہی رہ گئی ہے. تو خاص طور پر اب جو فیس بک ہے، انٹرنیٹ پر جو بھی سوشل میڈیا کے مختلف چینلز ہیں، مختلف موڈز ہیں، تو اگر آپ نے ان کی کتابیں پڑھ رکھی ہیں، اپنا دین پڑھ رکھا، تب آپ افیکٹولی ان کا جواب دے سکتے ہیں، ورنہ آپ منہ دیکھتے رہ جائیں گے اور لوگ مرتد ہوتے رہیں گے. تو یہ آپ پر نماز روزہ سے بڑھ کر فرض ہے کہ دین اسلام کے حق میں دلائل تلاش کریں، ان کی کتابیں پڑھ کر ان کا جواب تلاش کریں اور پھر لوگوں کو دلیل سے بات کریں. اب یہ کہیں کہ اگر ہم کو کیا ضرورت ہے، یہ علماء کا کام فلاں کا، تو بھائی بات یہ ہے کہ اگر علماء ان کی کتابیں نہ پڑھیں، آپ بھی نہ پڑھیں، تو وہ یہی سمجھیں گے نا منکرین اسلام کے مسلمانوں کے پاس جواب ہی کوئی نہیں. تو جب خدا رسول کے سامنے جب ادھر پیش ہونا ہے خدا کے سامنے، وہاں پر رسول اللہ بھی ہوں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو وہ پوچھیں گے کہ تو کیوں نہیں ہماری حمایت میں اٹھ کے کھڑا ہوا؟ تو پھر آپ کیا جواب دو گے؟ تو آپ ان کی کتابیں پڑھیں، اپنی کتابیں پڑھیں اور ان کے دلائل کا جواب دلائل سے دیں. جو قرآن مجید، حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اسلام تینوں پر اعتراض کرتے ہیں، ان کی بات سن کر آپ چپکے ہو کر بیٹھے رہیں اور آرام سے اپنے موویز وغیرہ دیکھ کے گزارا کر لیں، تو آپ خدا رسول کے سامنے کس منہ سے جائیں گے؟ اس لیے بھی ان کی کتابیں پڑھنا ضروری ہے تاکہ ہم اسلام پر جو اعتراضات ہیں ان کا جواب دے سکیں. جس طرح مسلمان ہونے والے اہل کتاب کے لیے دگنا اجر ہے کہ ان کو اس نبی پر ایمان لانے کا بھی اجر ملے گا، رسول اللہ پر ایمان لانے کا بھی اجر ملے گا علیہم الصلاۃ والسلام، اسی طرح غیر مذاہب کی کتابیں پڑھ کر اسلام کا دفاع کرنے والے کے لیے بھی بزرگوں نے لکھا ہے کہ دگنے اجر کی امید ہے. اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. جب ماحول یہ بن گیا ہے، جو سوشل میڈیا پر کام کرتے ہیں وہ خاص طور پر یہ بات جانتے ہیں کہ غیر مسلم اسلام کو بے اصل ثابت کرنے پر، بے بنیاد ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں، تو اس وقت کسی کا تسبیح گمانا کچھ فائدہ نہیں دے سکتا. اس کو علم حاصل کرنا پڑے گا اور جواب دینا پڑے گا دلیل کے ساتھ. اب اس کے بعد کہ ان کی کتابوں کا مطالعہ کیوں ضروری ہے اس کی بات ہو گئی. اب ان کی ذرا اصطلاحات کی بات کر کے تو یہاں پر آج ختم کر دیں گے، اس کے بعد پھر ان کا آگے پڑھیں گے. تو ان کی جو اصطلاحات ہیں، ان میں جس طرح ہم کہتے ہیں بھئی امامت کروانا، اس طرح کی بھی اصطلاح ہے. مذہبی رسوم بجا لانے کو یہ کہتے ہیں ایڈمنسٹر کروانا. ایڈمنسٹر جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ مذہبی رسوم، جس کو سروس کروانا کہتے ہیں، نماز پڑھانا، سروس کروانا. اس طرح آرچ بشپ، یہ جو ان کا لاٹ پادری، بڑا پادری ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں. جو ایک سے زیادہ مقررہ حلقہ ان کا نام ہے ڈایوسس. اس میں اس کا وہ انچارج ہوتا ہے اور اس کے بہت زیادہ اختیار ہوتے ہیں. آرچ ڈیکن، آپ نے پادری برکت اللہ کے نام کے ساتھ کتابوں میں پڑھا ہوگا. آرچ ڈیکن، خادم دین، بڑا خادم دین. بشپ، یہ ایک ڈایوسس جو ہوتا ہے ان کا علاقہ ہے، مذہبی علاقہ ہے، اس کے انچارج کو کہتے ہیں. یہ جو حضرت عیسیٰ کے جو صحابی تھے ان کو حواری کہتے ہیں. یہ حواریوں کا خلیفہ مانا جاتا ہے یہ بشپ جو ہوتا ہے نا. اور جو پوپ ہے وہ اس کو سینٹ پطرس، پیٹر، جو جس کے سپرد حضرت عیسیٰ کر کے گئے تھے یہ ساری امت، اور اس سے بڑے، جس کو حقیقی کے زبان میں کہیں کہ بال کیری کر لیا پال لیں، اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ. حالانکہ پطرس کے سپرد کر گئے، اس کو آپ نے کیفا بھی کہا تھا. پطرس کو کہا تھا کہ تو میری چٹان جس پر میں اپنی کلیسیا بناؤں گا. تو یہ پوپ صاحب ہیں، ان کو پطرس حواری کا خلیفہ تصور کیا جاتا ہے، اور جو بشپ صاحبان ہیں ان کو باقی حواریوں کا خلیفہ تصور کیا جاتا ہے. اور بشپ تمام معاملات میں پوپ کے سامنے جواب دیتا ہے. چیپل گرجا گھر کو کہتے ہیں. اور ایک صاحب نے پاکستان میں ایک نیا شعر چھوڑا کہ جی گرجا جو ہے یہ تو توہین آمیز لفظ ہے، یہ تو گرجا، اس سے بد دعا ہے. بھائی بد دعا نہیں ہے بھائی. کموسل کتاب میں لفظ گرجا کے تحت دیکھو، آپ کلیسیا کے تحت دیکھو، گرجا دیکھو، تو وہ ان کا اپنا ایک پراپر ناؤن ہے ان کی عبادت کا، کہ ہمارے علاقے میں ہے. اسی طرح چیپلن
وہ پادری جو چیپل میں مذہبی رسوم مطلب گرجا میں مذہبی رسوم جو ادا کرتے ہیں اس کو چیپلن کہتے ہیں، CHAPLAIN، چارلی چیپلن بھی آپ نے نام سنا ہوگا۔ چرچ گرجا گھر یا ایک عقیدہ کے لوگوں کو کہتے ہیں، جس طرح ہم نہیں کہتے سنی شیعہ بریلوی دیوبندی، تو ان کو ہم کہتے ہیں جی فرقہ، وہ کہتے ہیں چرچ، ایک عقیدہ کے ہم خیال لوگوں کا گروہ، تو اس کو بھی کہتے ہیں، گروہ کو بھی کہتے ہیں، اور اس جگہ بھی کہتے ہیں جو عبادت گاہ ہوتی ہے ان کی۔ کلرجی جو پادری حضرات ہوتے ہیں، اہل کلیسیا جو ہوتے ہیں ان کے لیے ہوتا ہے۔ کلیرک یہ پادریوں کو متعلق ہوتا ہے۔ ڈائیوسس مقررہ حلقے کو کہتے ہیں، یہ وہ علاقہ ہوتا ہے جو مختلف ان کے ادارے چرچ وغیرہ کی نگرانی کرتا ہے۔ وہ فادر کیتھولکس میں یہ ٹرم ہے کہ جو چھوٹے پادری سے بڑا پادری جو ہے، چھوٹے پادری کو بردر کہتے ہیں، اس سے بڑے کو فادر کہتے ہیں، یہ کیتھولک حضرات، یہ کیتھولک پادریوں کے ہیں۔ اور ہولی فادر جو ہے نا مقدس باپ، یہ خطاب صرف پوپ کے لیے مخصوص ہے۔ بردر چھوٹے درجے کا پادری ہوتا ہے، فادر سے چھوٹا ہوتا ہے۔ یہ پادری کو منسٹر بھی کہتے ہیں، ہاں جی، مذہبی حلقے کا سردار اس کو کہتے ہیں منسٹر انگریزی میں۔ اچھا، مشن سٹیشنز وہ علاقہ جو پریسٹ پادری جو مبلغ ہوتا ہے ان کا، اس کے جو زیر انتظام ہوتا ہے اس کو مشن سٹیشن کہتے ہیں۔ پیرش یہ ڈائیوسس کا جو ڈائیوسس ہے وہ آگے جو جن حلقوں میں تقسیم ہوتا ہے اس کا انچارج پادری ہوتا ہے، اس کو پیرش کہتے ہیں۔ اسی طرح پاسٹر یہ جو ہیں اپنے پروٹیسٹنٹ حضرات، یہ اپنے پادری کو پاسٹر کہتے ہیں۔ ایونجلسٹ آپ نے لفظ سنا ہوگا، مبشر، بشارت دینے والا، یہ ہم تبلیغ کہتے ہیں، یہ تبشیر کہتے ہیں اس کو، کیونکہ ان کی کوشش یہ ہے کہ جو لفظ جو اصطلاح مسلمان استعمال کرتے ہیں وہ انہوں نے بائبل میں بھی استعمال نہیں کی، ترجمے میں بھی استعمال کی، اسے بہت پریز کیا ہے۔ اور پھر آپس میں ان کا اختلاف یہ ہے کہ جو لفظ کیتھولکس نے استعمال کیا وہ پروٹیسٹنٹس نے استعمال نہیں کیا۔ مثلا وہ کہیں گے پیدائش، یہ کہیں گے تکوین، ہر بات میں ان کا آپس میں بھی اختلاف ہے اور مسلمانوں سے تو ہے ہی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں تبلیغ پہنچانا، یہ کہتے ہیں تبشیر بشارت دینا، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ خود ایک بشارت تھے اور انجیل بشارت ہی کو کہتے ہیں، لہذا وہ اپنے پادری کو مبلغ کو مناد کہتے ہیں، مبشر کہتے ہیں، واعظ کہتے ہیں، چھوٹا پادری بھی کہتے ہیں۔ جس طرح ہمارے دارالعلوم ہوتے ہیں دینی مدرسے، اس طرح ان کو جو دارالعلوم ہوتا ہے ان کا جو دینی مدرسہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں سیمینری، SAMINARY، سیمینری۔ یہاں پر یہ اپنی دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ ایک رسم ہوتی ہے ان کے ہاں جس میں بالوں کا تھوڑا سا حصہ کاٹ کے یہ اس کو پادری بناتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں ٹانسر، TONSURE، ٹانسر۔ کلیسیا جو ہے متفرق قوموں سے بنی ہوئی جماعت کو کہتے ہیں۔ کلیسیا آپ نے لفظ سنا ہوا، کلیسا اور کلیسیا۔ کلیسا کہتے ہیں گرجا کو، جب اس کے ساتھ یہ ایک اور ایڈ ہو جائے گی تو اس کہتے ہیں کلیسیا، وہ مختلف قوموں سے ملی ہوئی بنی ہوئی جماعت کو کہتے ہیں۔ جیسے اوورال کیتھولک کلیسیا، پروٹیسٹنٹ کلیسیا، وہ جو ہے وہ آرتھوڈاکس کلیسیا، مختلف جو قسم کے ہیں ان کے کلیسیا۔ ساکرامنٹ کہتے ہیں ان کی جو رسومات ہوتی ہیں ان کو۔ فسح، عید فسح کا لفظ آئے گا کہیں، یہ ہجرت کو کہتے ہیں۔ برہ، یہ بہت زیادہ لفظ آتا ہے، برہ بیڑ کا جو بچہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، جس کو ہم لیلا کہتے ہیں پنجابی۔ اور کانوینٹ، آپ نے کانوینٹ سکول سنے ہوں گے، کانوینٹ کہتے ہیں عیسائی جو راہبات ہوتی ہیں، جو عورتیں ان کی مذہبی پیشوا ہوتی ہیں، ان کی جو خانقاہ ہوتی ہے اس کو کانوینٹ کہتے ہیں، اسی کے نام پر انہوں نے سکول بھی بنائے ہوئے ہیں۔ تو آج ہم نے عیسائی مذہب جو مسیحیت ہے اس کی ابتدائی جو ہیں باتیں چند کی ہیں کہ ان کی ڈیفینیشن کیا ہے، ان کے عقائد 6 کیا ہیں، ان کی کتابیں کون سی ہیں، ان کی کتابوں کا مطالعہ کیوں ضروری ہے، اور ان کی اصطلاحات کیا ہیں، مختصر۔ اب اس کے بعد ہم آگے ان کا تفصیلی مطالعہ انشاءاللہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ جو آگے سنتے جائیں گے، پڑھتے جائیں گے، آپ کو دین اسلام کی، قرآن مجید کی اور رسول اللہ کی قدر جو ہے وہ انشاءاللہ دل میں بڑھتی چلی جائے گی۔
وما علینا الا البلاغ۔ مانگتے ہو دل کا